الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 63 کا مطالعہ کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ میثاق کا ذکر آیا، یعنی جو معاہدہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کا ذکر آیا۔ ہم کچھ آیات پہلے بھی اس میثاق کے بارے میں دیکھ چکے ہیں، اس میثاق کا ذکر کچھ آیات پہلے بھی آ چکا ہے، اور اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اس میثاق کی تفصیلات آگے آتی رہیں گی۔ تو یہ اب کچھ تفصیلات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تفصیلات سے میری مراد یہ نہیں کہ اس کی ہر شک کی ڈیٹیل سے کوئی تفصیل ہوگی، بہرحال اس میثاق میں کیا تھا اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب اخذنا پکڑا یا لیا ہم نے، میثاق نا کا مطلب ہم، میثاق معاہدہ یا وعدہ، کم تمہارا یا تم سے جب وعدہ لیا، اور کم جمع کے لیے ہے، سب کو کہا جا رہا ہے۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، ورفعنا، اور بلند کیا تم پر، رفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو یعنی اس پہاڑ کو جدھر حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے، اس کو بلند کیا۔ خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت قوت کے ساتھ اس کو پکڑو، وذکروا اور یاد رکھو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ذکر کس چیز کا ہے کہ یہ میثاق اس وقت لیا گیا جب ان سب کو کوہ طور پر بلا کر کوہ طور کو ان پر بلند کیا گیا، یعنی اس پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گیا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ اس پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت ان کو تورات کے احکامات پڑھ کر سنائے گئے تھے۔ اس چیز کی صراحت تو موجود نہیں ہے کہ یہ پوری تورات تھی یا صرف وہ 10 کمانڈمنٹس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا ان 10 کمانڈمنٹس کے علاوہ کچھ اور احکامات۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سنایا جا رہا تھا، اور ہمیں جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، بائبل میں تصریح ملتی ہے، زیادہ تصریح نہیں ملتی، بس یہی کہ ان کو احکامات پڑھ کر سنائے جا رہے تھے۔ اور اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جیسے پہاڑ جو ہے وہ سارے کا سارا دھواں بن گیا تھا، اور بجلی اور کڑک اور چمک اور ایک خوفناک سا ماحول تھا۔ یہ ان کو یہ بتانے کے لیے تھا، بہت سے مفسرین یہ کلام کرتے ہیں کہ یہ ان کو اصل میں اس چیز کا احساس دلانے کے لیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پورا کا پورا ماحول کریٹ کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے جو ہر چیز میں شک بھی کرتے تھے اور ڈیمانڈز بھی بہت کرتے تھے، تو ان کو ایک پورا ماحول بنا کر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سنایا گیا۔ آج اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، اور وہ اسی سے متعلق ہے، اسی کا مضمون آگے چل رہا ہے، یعنی اسی واقعے کا، پہاڑ کو اٹھائے جانے اور تورات دیے جانے کا واقعہ، اسی سے آگے چل رہی ہے بات۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم کا مطلب پھر، تولیتم، تولا کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا، مڑ جانا، کسی چیز کی طرف آپ ہوں یا کسی چیز کی طرف آپ کا رخ ہو اور اس سے آپ منہ پھیر لیں، یعنی آپ پہلے اس چیز کی طرف تھے لیکن وہاں سے آپ مڑ جائیں، تو اس کو کہتے ہیں تولا۔ تولیتم، اور تم وہی ضمیر سامنے والے کے لیے، مخاطب کے لیے، جب ایک شخص ہو تو اس کے لیے تا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے یہ دیکھیے یہ تا کی ضمیر، لیکن جب زیادہ لوگ ہوں تو پھر جمع کا مطلب تم، تا کا جمع تم، کا کا جمع کم، اور ہا کا جمع ہم۔ تولیتم، تو تم نے پیٹ پھیر لی، یعنی اس سارے واقعے کے بعد، کس واقعے کے بعد؟ یعنی ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور تمہیں ادھر بلا کر وہاں پر تورات سنائی، اور اس سارے ماحول میں تمہیں احکامات دیے، میثاق کیا، تمہارے ساتھ ایک میثاق کیا، اور اس میثاق کی تفصیلات آگے آتی رہیں گی۔ تو وہ میثاق کیا، اور اس کے بعد یعنی تم سب نے اس کو مان لیا، اقرار کر لیا، لیکن اس کے بعد تم لوگوں نے پیٹ پھیر لی۔ ثم تولیتم،
اس کے بعد تم لوگوں نے، یعنی تم لوگ پھر گئے، من سے، بعد، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بعد، ذالکا، یہ ذالکا سے اس سارے واقعے کی طرف اشارہ ہے. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. تو بعد ذالکا، اس کے بعد، من بعد ذالکا، اس کے بعد سے، یعنی اس کے بعد تم لوگ اس سے پھر گئے، یعنی اس میثاق سے پھر گئے. جو میثاق تم لوگوں نے، جو تم لوگوں نے کمٹمنٹ کی، جو عہد کیا، تم لوگ اس سے پھر گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا فضل اللہ، فا کا مطلب پس، آخر کار، چنانچہ، لو اگر، پس اگر، لا کا مطلب نہیں، اور فضل اللہ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فضل یعنی اللہ کا فضل، اور اللہ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو فضل اللہ، فضل کے لفظ کو سمجھ لیجئے. فضل کہتے ہیں کسی چیز کی زیادتی ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتے ہیں تو ایک تو جو اس کا حصہ مقرر ہو وہ اس کو دیا جائے، یا پھر اس سے جب زیادہ دیا جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہتے ہیں. ویسے تو جو حصہ ہم مقرر بھی سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے لیے تو ہر چیز فضل ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو شاید ہم کسی بھی چیز کے قابل نہ ہوں، تو ہمیں اللہ کی طرف سے جو بھی دیا جاتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے. بہرحال اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ دیا جائے اس کو فضل کہتے ہیں. تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، لا فضل اللہ اللہ کا فضل نہیں، لو لا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، علا کا مطلب پر، اور کم یہ وہی ضمیر ابھی ہم نے دیکھی تھی، سامنے والے کو مخاطب جو سن رہا ہے بات اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہی کا پلورل ہے کم. علیکم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وا اور رحمت، یعنی ایک تو فضل زیادہ دینے والی بات، اور ایک رحمت، اللہ کی رحمت، رحمت ہو. دیکھیں یہاں پر لفظ آیا فضل اللہ، یہ یہاں پر لفظ بنتا ہے رحمت اللہ، لیکن اس طرح ہم عام زبان میں بھی بات نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت. تو یہاں پر رحمت ہو سے مراد اس کی رحمت، اس کون؟ تھرڈ پرسن یعنی اللہ. یہ ہو جو ہے اصل میں اللہ کی جگہ یہاں پر ریپلیس ہوا. یہ دیکھیے یہ تھرڈ پرسن غائب کی ضمیر، یہ ہو، یہ والا ہو وہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب اس، یعنی اس کی رحمت، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. ہم یوں کہیں گے، ہم یوں نہیں کہتے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اس طرح نہیں بولتے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. تو یہ ہو کا مطلب اس ہے. تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، رواں ترجمہ دیکھ لیجئے اتنے حصے کا، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، یعنی تم نے منہ پھیر لیا. تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں پہ لام جو ہے وہ لازمی والا ہے. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کے لیے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور ایک وہ جو کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے. تو لازمی طور پر کنتم میں دو کلمے ہیں، ایک کانا جو تم کے ساتھ لگنے سے تبدیل ہو کے کن بن گیا. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا یا ہوا، اور تم یہ وہی سامنے والے کے لیے کم، جس طرح یہاں کم ہے، یہاں تولی تم میں بھی تم تھا، تم تمہارا تمہیں. تو تم لازمن تھے یا تم لازمن ہوتے، من سے الخاسرین، خاص کرنے کے لیے بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ کن خاسرین کی بات ہو رہی ہے. اور خاسر کہتے ہیں جو خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. یا نون جمع کی علامت، خاسرین نقصان اٹھانے والے، الخاسرین وہ خاص نقصان اٹھانے والے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی میثاق توڑنے سے نقصان اٹھاتے ہیں. من الخاسرین، خاسرین میں سے. تو لازماً تم ہوتے خاسرین میں سے، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم لازمی طور پر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو توڑنے کے باوجود بھی اپنا فضل اور رحمت کے ذریعے ان پر رکھی اور ان کو
موقع دیا کہ وہ اپنے میثاق پر واپس آ سکیں. پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لازمی طور پر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.